قیام پاکستان کے وقت بر صغیر کی 600 چھوٹی بڑی ریاستوں میں سے 12 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، جن میں بہاولپور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی سب سے پہلی ریاست تھی۔ ان تمام ریاستوں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے آخر میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط موجود تھے، اور ان تمام معاہدوں میں یہ بات واضح لکھی گئی تھی کہ سوائے دفاع اور بیرونی معاملات کے تمام اندرونی معاملات میں تمام ریاستیں خود مختار ہوں گی۔ لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد آنے والی تمام حکومتیں ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے لگیں اور ان معاہدوں پر عمل پیرا ہونے سے انحراف کرنے لگیں۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد حکومت نے ویسٹ پاکستان کے لیے 2 کروڑ 30 لاکھ روپے گرانٹ کا اعلان کیا، جس میں بہاولپور ڈویژن کے لیے صرف 4 لاکھ روپے مختص کیے گئے، اور یہ 4 لاکھ روپے بھی کافی عرصے بعد بار بار احتجاج پر ریلیز کیے گئے۔ بہاولپور کے گزٹڈ اور نان گزٹڈ ملازمین پر پروموشن کے دروازے بند کر دیے گئے، اور نہ ہی ان کو ان کے ڈیو سلیکشن گریڈ دیے گئے، اور انہیں پروموشن حاصل کرنے کے لیے 12 سے 18 سال انتظار کروایا گیا۔ اس بات کے ثبوت کے طور پر یہی کافی ہے کہ 1955 سے لے کر 1972 تک، یعنی کہ 17 سال کے دوران، بہاولپور ڈویژن کے صرف 6 اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد ویسٹ پاکستان کے 34 ہائی کورٹ ججز میں کوئی بہاولپوری شامل نہیں تھا، 13 کمشنرز میں کوئی ریاستی نہیں تھا، 17 کنٹرولرز اور سپرنٹینڈنٹ مینیجرز میں کوئی بہاولپوری شامل نہیں تھا، 15 DIGs میں کوئی ریاستی شامل نہیں تھا، 24 ڈپٹی ڈائریکٹرز ایجوکیشن میں کوئی ریاستی شامل نہیں تھا، 16 ڈپٹی ڈائریکٹرز ایگریکلچر میں کوئی بہاولپوری شامل نہیں تھا، 11 ایڈیشنل ڈائریکٹر ایکسائز میں کوئی بہاولپوری نہیں تھا، 16 ڈویژنل فارسٹ آفیسرز میں کوئی بہاولپوری شامل نہیں تھا، 8 چیف انجینئرز اریگیشن میں کوئی ریاستی شامل نہیں تھا، 9 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ہائی ویز میں سے کوئی ریاستی شامل نہیں تھا، 6 ڈائریکٹرز لوکل فنڈز آڈٹ میں کوئی بہاولپوری شامل نہیں تھا، 12 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز لیبر میں کوئی بہاولپوری شامل نہیں تھا۔ 1 یونٹ کے قیام کے وقت ریاست بہاولپور کے خزانے میں 7 لاکھ روپے موجود تھے، جو کہ ویسٹ پاکستان کے خزانے میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اس کے بعد باری آئی ریاست بہاولپور کی زراعت کو تباہ کرنے کی، اور 200 کیوسک پانی بہاول کینال کا کم کر دیا گیا، جس سے چھوٹے بڑے کاشتکاروں اور ریاست بہاولپور کی ایگریکلچرل اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 1 یونٹ کے قیام سے پہلے ریاست کا اپنا ریونیو کمشنر ہوتا تھا، جس کے اختیارات ممبر بورڈ آف ریونیو کے اختیارات کے برابر تھے۔ ریاستیوں کے جائیدادی کیسز بہاولپور میں ہی چلا کرتے تھے، جس سے عوام کو بہت آسانی تھی، مگر 1 یونٹ کے قیام کے بعد ریونیو کمشنر کی سیٹ ختم کر دی گئی، اور ریاست بہاولپور سے وعدہ کیا گیا کہ ہر ماہ ممبر بورڈ آف ریونیو بہاولپور میں 1 دن کے لیے بیٹھ کر ریاست کے لوگوں کے کیسز سنا کرے گا، مگر یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور آج ریاست بہاولپور کے لوگوں کو کئی سو میل کا سفر طے کر کے لاہور جانا پڑتا ہے۔ 1951 میں ریاست بہاولپور میں شرعی قانون کا نفاذ کیا گیا۔ ہائی رینکنگ پوسٹس کے لیے بہاولپور پبلک سروس کمیشن کا ایک ادارہ بنایا گیا۔ ریاستیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اسٹیٹ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا گیا۔ اردو کو باقاعدہ ریاستی زبان قرار دینے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ دوسرے 5 ایئر پلان میں ریاست بہاولپور میں 10 فیکٹریاں اور ملیں لگانے کا اعلان کیا گیا، مگر یہ وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا۔ جامعہ عباسیہ موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں مصر کی مشہور یونیورسٹی الازہر کی طرز پر 3 ڈگریاں ورود، عبور اور رشد متعارف کرائی گئیں، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے مشہور عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات لی گئیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ریاست بہاولپور کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں وفات پا گئے۔ ریاست بہاولپور میں تنظیم مساجد کے نام سے
ایک ادارہ بنایا گیا جس میں مساجد کو بجلی کی فراہمی، مسجدوں کی سالانہ تزئین و آرائش، امام صاحبان کی تنخواہیں اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی رہائش و کھانے کا بندوبست بھی ریاست کی ذمہ داری تھی۔ مگر افسوس، آج ریاست بہاولپور تو کیا، پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ پوری ریاست میں خواتین پردے کرنے کی پابند تھیں، ہفتہ وار چھٹی جمعہ کے روز ہوا کرتی تھی جبکہ آج اتوار کو ہوتی ہے۔ شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد تھی۔ شریعت کے مطابق قادیانیوں کو ریاست بہاولپور نے سب سے پہلے غیر مسلم قرار دیا۔ مکہ و مدینہ میں ریاست بہاولپور کے لوگوں کے لیے ریاست کی طرف سے سرائے بنوائی گئیں جن میں ان کو مفت کھانا اور مفت رہائشی سہولیات میسر تھیں۔ حکومتوں کے غیر منصفانہ رویے سے دل برداشتہ ہو کر ان ریاستوں کے حکمران یا تو بیرون ملک جا بسے، چند حکمرانوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، کچھ حکمرانوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، تو کچھ حکمران آج کل بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ This was the sheer misfortune of the natives of Bahawalpur state that with the passage of time, according to the rulers of West Pakistan, the significance of Bahawalpur state kept on declining as all development schemes were abolished and the industrial sector remained an unfulfilled dream. With the migration of offices and the employees at a large scale, the trade and business also suffered greatly. Furthermore, some kind of oppression was considered lawful on the natives of Bahawalpur state, that the amount of about 6 or 700,000 rupees in the state treasury was also transferred to West Pakistan, and not a single penny of the above mentioned amount was spent for the development of Bahawalpur. If this was not considered enough, the 200 cubic irrigation water from the Bahawal Canal water quota was snatched and an attempt was made to inflict loss to the agricultural economy of the state. Before the materialization of one unit of West Pakistan, there used to be a post of Revenue Commissioner in Bahawalpur state, who possessed the total authority of the member of Board of Revenue. The public had just travel up to the capital of the former state for the settlement cases of their land disputes. After the one unit set up, it was promised by the authorities that a member of revenue would visit every month to conduct the hearing of the cases of the plaintiff in Bahawalpur. But this promise remained unfulfilled and no solid step was taken in this direction. Hence, due to non-implementation of this decision, the public of Bahawalpur had to travel hundreds of kilometers to Lahore for the hearing of their cases. This would lead the public to problems and issues of traveling, and on the other hand, the time and finances were greatly involved in this factor. Especially the poor and destitute used to suffer a lot. After the emergence of one unit, due to the factor of cleverness in the documents of income, that the revenue experienced a decline and Bahawalpur Division was allocated budget for the development projects much less than the amount of revenue generated by the division, which is obvious from the above mentioned figures. Hence, as a result, this area continued to become economically backward. In the second 5-year plan, 10 factories and mills were approved for the former princely state of Bahawalpur, which could not be materialized, and similarly, the development projects of Bahawalnagar and Rahim Yar Khan districts were also abolished.
Jamia Abbasiya, on the patron of great Islamic teaching center Jamia Al-Azhar of Cairo, Egypt, was established. 3 degrees of the religious education, Wurud, Ubur, and Rushd were introduced. The services of renowned religious scholars like Allama Shabir Ahmad Usmani were hired to chalk out curriculum on Islamic foundations and to materialize and impose Islamic Sharia in Bahawalpur state. But alas, when the work accomplished, Allama died in the state guest house, Abbas Manzil, and his dead body was sent to his native town with full official honor. Bahawalpur Assembly promulgated the Sharia law in 1951. Bahawalpur Public Service Commission was established for appointments on high-ranking posts. The procedure of state domicile certificate was launched to protect the citizen rights of the public. The law for adopting Urdu language as the official language of the state was imposed. Urdu language possessed the status of official language after abolishing of Persian language by the British in India.